الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اما بعد۔ واجب التکریم خواتین و حضرات، آپ جس مقصد کے لیے حرمین شریفین تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے فضائل حج کے اور زیارت کو پڑھے، اسی لیے آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ کے گھر میں حاضری ہونی چاہیے، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا چاہیے۔ شوق پیدا ہوا کتابیں پڑھ تو فضائل بیان کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی میں اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے بھی اور آپ کا بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو جو خوشخبری دی ہے نا، یقین جانے اس پر ہم جتنا ناز کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں تھوڑا۔ زندگی میں بڑی خوشیاں ہمیں نصیب ہوئیں اور اللہ اور نصیب کرے، مگر کسی بہن اور بھائی کے لیے اس موقع سے اعلیٰ زندگی میں کوئی خوشی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ بڑے بڑے نیک گئے جب حرمین شریف میں حاضر ہو، بیٹھتے تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ، بیت اللہ شریف کو دیکھنا روتے تھے اور یہ شعر پڑھتے، بار بار پڑھنا اور رونا، کہاں میں اور کہاں یہ صحبت گل، نسیم صبح تیری مہربان، تیرا فضل ہے اللہ تو مجھے لے آیا، میرے جیسا بندہ اور اس جگہ بیٹھا اور کھڑا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کتنے خدا کے نیک نبیوں کے، ولیوں کے، صدیقوں کے قدم پڑے۔ آپ ذرا اپنی قسمت پر غور کریں، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے نام فرما، اسی لیے حدیث پاک میں آتا آپ میں سب میدان عرفات میں انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اللہ فخر کرتا، فرشتے ہوتے ہیں ان کے سامنے ذکر کرتا کہ یہ لوگ جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے، گرد و بار پڑا ہوا، یہ کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ معافی مانگنے کے لیے، اور یقین جانے جیسے کہہ رہے تھے نا میرے بھائی، دنیا اور آخرت کی جو چیزیں آپ چاہیں مانگیں، مطلب اصل سارے سفر کا جو مقصد ہے نا وہ تجدید عہد ہے کہ ہم نے اپنی عمر جو ہے نا خدا کی نافرمانیوں میں گزاری، راستے سے بھٹک گئے، پھر خیال آیا کہ جس لیے آئے تھے وہ تو کام کیا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر بیڑا غرق کر بیٹھے ہو نا تو میرے دروازے پر آ اور ہاتھ جوڑ دو، میں معاف کر دوں۔ اس لیے سفر کی اصل غائب جو ہے نا وہ استغفار ہونا چاہیے۔ کہیں بھی آپ جائیں نا، سب سے بڑی دعا درود شریف کے بعد یہی کریں کہ اللہ ہم مجرم ہیں، قصوروار ہیں، معافی مانگنے کے لیے تیرے دروازے پر آ گئے۔ تو حدیث پاک میں اللہ کہتا ہے یہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا، اور میں فخر کرتا ہوں اپنے ان بندوں پر کہ میرے ہی آج بندے میری بارگاہ میں استغفار کیا ہے۔ تو فرشتے پھر عرض کرتے ہیں اللہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کے اعمال نامے میں ہمیں کوئی نیکی نہیں کی، گناہوں سے پورا ان کے دفتر، آپ بخش رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھ سے کوئی بات بھولی، میں سب جانتا ہوں، مگر ان لوگوں کا اپنے بال بچوں کو چھوڑنا، گھر چھوڑنا، سفر کی تکلیفیں اٹھانا، اور اس میدان میں جہاں کوئی سایہ، ننگے سر یہ کھڑے اور کفن کی طرح دو چادریں پہنے، ایسا کہ یہ بالکل ایسے ہیں جیسے قبر میں سے ہم مردہ نکلیں گے، چادریں ہی ہوں گی نہ دو، اور سر جو ہے نا خدا کے سامنے دھوپ میں کھڑے ہوں گے میدان حشر میں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے وہ سب کچھ جانتے اس کو معاف کر دیا۔ صرف ضرورت جس بات کی ہے نا وہ میرے بھائی یہ ہے کہ حج کے بعد کی فکر کریں۔ حج کے بارے میں آپ بہت پڑھ چکے، سن چکے، اب بھی جو جیتا، مگر میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اگر حج کرنے کے بعد جس کو اللہ کہتا ہے حابطۃ اعمالکم کیا، مگر سارا باغ اجاڑ بیٹھے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ مثال دی کہ ایک شخص خود بوڑھا ہو گیا، اب نئے سرے سے وہ باغ نہیں لگا سکتا۔ باغ بہت عمدہ تھا، کھجوریں تھیں، اس میں انگور تھے، ارد گرد باڑ بھی تھی کھجوروں کی، درمیان میں چشمے بہہ رہے تھے، کھیتی تھی، مگر ایک ایسا آندھی کا طوفان آیا، ایسا بگولا آیا کہ وہ جل کر رہ گیا۔ فرمایا کسی بلکہ بوڑھا ہے، باغ تباہ ہو گیا۔ کرنے کے بعد ہمارا عمل ضائع ہو جائے نا، قرآن نے اس کو حابطۃ اعمالکم، ساری محنت گئی، ایسا نہیں ہونا۔ بہت لوگ حج کرتے ہیں، پہلے تو حج کے موقع پر بھی نہیں یہ کوشش کرتے کہ ہم معافی مانگنے کے لیے آئیں اور یہ عہد کرنے کے لیے آئیں کہ جو ہو چکا اللہ معاف کر دے۔ آئندہ ہم والا آپ سب جانتے ہیں کہ حجر اسود کو چھونا، یہ میری بہنیں چھونے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی حجر اسود کو چھونا نیکی نہیں۔ رسول اللہ کے ازواج مطہرات تھیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طواف کر رہی تھی، ایک عورت بھی تھی ساتھ، اس نے کہا اماں چلیں جا کر حجر اسود کو چھوئیں،
انہوں نے فرمایا عمر مومن کہ جا کے چھوٹی پھر، یہ اللہ نے مردوں کے لیے رکھا، ہمارے لیے کوئی نہیں۔ شوق اپنی جگہ پر ہے، مگر جو ہے نا مردوں کے ساتھ گتھم گتھا ہونا، بے پردگی کتنا بڑا جرم۔ اس لیے حج کو برباد نہ کریں۔ یہی بڑی بات ہے کہ ہم اگر وہاں پہنچ نہیں سکتے حجر اسود تک تو کہا چلو دور کھڑے ہو کے آپ سن لیں، آپ کی کتابوں میں لکھا اس طرح دونوں ہاتھ اٹھائیں نماز کی جائے، بالکل غلط، یہ سنت کے خلاف بات ہے۔ آپ نے میری باتوں پر توجہ کرنے کی یہ کتابیں دریافت کرنے کے قابل ہیں، انہوں نے لوگوں کے حج برباد کرنے کے لیے لکھی، بے شک عالموں نے لکھی، بڑے بڑے امام میں نے پڑھے ہر گروہ کے، حج کیا اور بعد میں آ کر دیکھا کہ یہ ساری چیزیں تو سنت کے خلاف، حضور نے تو ایسا نہیں کیا، دوبارہ حج کیا، کتابیں لکھی کہ خدا کے لیے جب من گھڑت باتیں نہ چھوڑ دیں۔ یہ دونوں ہاتھ اس طرح اٹھانے کا کوئی حکم نہیں، صرف حکم یہ ہے کہ اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو ہاتھ رکھیں، منہ سے بوسہ دیں، اور موقع ملے، مشکل تو بہت ہے، ماتھا بھی رکھیں۔ تین چیزیں حجر اسود پر سنت، ہاتھ لگانا، یہ استلام ہے، یہ ایسے ہی جیسے آپ نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، یقین جانے میں اور آپ سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے کہا یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، تم جب آ کر اس پر ہاتھ رکھو گے نا تو یہ سمجھو کہ پتھر نہیں چھوا تم نے، اللہ کے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ اور اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے پتھر سمجھو مگر قیامت کے دن اس کو دو آنکھیں ملیں گی، زبان ملے گی، اور جس بندے نے سچی نیت سے اس کو ہاتھ لگایا نا، یہ تصویر اس کی محفوظ کرتا جا رہا، دن قیامت کے اس کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ بندہ بڑے دھکے کھا کر اللہ آیا تھا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دیا، اس کو معاف کر دیا، اللہ اس کے سارے گناہ جھاڑ دے گا۔ اس لیے ہاتھ رکھو، منہ سے بوسہ دو، محبت کا بھی اظہار ہو کہ ہم اوپر سے نہیں اس کو ہاتھ لگا رہے، دل سے محبت کرو، اور ہو سکے سجدہ کرو۔ اگر ان میں سے دو ہی ہو سکتے ہیں، ہاتھ لگانا چھونا، یہ کر لو، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہاتھ ہی لگا لو۔ اگر مجمع میں ہاتھ لگانے کا موقع قریب نہیں، دوسرے آدمیوں میں سے اس طرح گھسیڑ کر ہاتھ لگا لو، پھر چوم لو۔ چومنا ہاتھ کو اس وقت ہے میرے بھائی جب حجر اسود کو چھوا، اگر چھوا نہیں بالکل نہیں چومنا۔ یہ ہے نا دور سے جس طرح کر کے چومو، بھائی کیوں چومو، یہ حجر اسود سے لگا، حجر اسود سے چھو جائے کوئی چیز۔ نبی علیہ السلام نے اونٹنی پر بھی اسی لیے طواف کیا کہ لوگ مجھے دیکھتے رہیں، تو آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی چھڑی تھی جیسے میرے ہاتھ میں محجن کھونڈی، آپ وہ کھونڈی اس طرح نہ لوگوں کے درمیان حجر اسود کو لگا لیتے تھے اور اس کو چوم لیتے، اس لیے چھو جائے نا کوئی چیز پھر ٹھیک ہے کہ حجر اسود سے، ورنہ اپنا ہاتھ ہم چومتے رہے، ہمارے ہاتھ کیا نعوذ باللہ پلید اور ناپاک، کیا ان کو چومیں گے۔ اس لیے پہلی بات تو جب میں کہوں گا نا کہ جو آپ نے حج کرنا، خدا کے لیے سنت رسول کا پتہ کہ حضور نے کیسے کیا، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نوٹ ہوتے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے بڑے اعلیٰ چھپے ہوئے، ٹکے کو کوئی دکاندار نہیں لیتا، اور سادہ کاغذ پر چھپا ہوا سرکاری جو ہے نا وہ ہزاروں کا چلتا، جو رسول اللہ کی مہر والا عمل ہے نا وہ چھوٹا سا ہی سب عملوں سے بھاری، جو من گڑھتے ہیں اللہ ہمارے منہ پر مارے گا کہ یہ تم لے جاؤ، یہ میرے نبی نے نہیں بتایا تھا تم نے کیوں۔ اس لیے ایک تو یہ بات میں کہوں گا کہ آپ نئے سرے سے نہ پوچھ کر یا پڑھ کر پتہ کریں کہ ہر موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ کیا اس کو معلوم کریں۔ اور دوسری بات جو میں آپ سب بھائیوں بہنوں سے کہوں گا نا کہ ان کتابوں میں دام اتنے لکھے ہوئے نا کہ داڑھی گناہ زیادہ، شیروں کو بال گر گیا تو یہ ہے تاوان، 3 بال ہو گیا تو بکرا دینا پڑے گا۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے یہ کتابیں پڑھی تو کہنے لگے مولانا اس سے تو معلوم ہوتا کہ آدمی حج کو جانے سے پہلے بکروں کا ایک جہاز مہیا کرے اور پھر حج کو جائے، دامی دام۔ آپ سارے خوش ہو جائیں سوائے 2 چیزوں کے، دین میں کسی چیز پر دم، آپ سے کوئی بڑے سے بڑی غلطی بھی ہو جائے نا بس اللہ سے معافی نہ، پتہ چلے کہ غلط کام ہو معافی مانگنے، اللہ معاف کرے۔ 2 کام جو ہے اس پر اللہ نے دم مقرر کیا، ایک تو سر نہیں مڑانا، جب تک 10 تاریخ نہ آئے میدان عرفات میں جا کر آپ کنکریاں نہ ماریں، قربانی نہ ذبح ہو، اس وقت سر نہیں مڑانا۔ سر اگر مڑانا پڑ جائے کسی مصیبت کی وجہ سے، جیسے آپ نے حضرت کعب بن عجرہ کو دیکھا کہ وہ دیکھ کے نیچے کھانا پک رہا تھا، آگ جلا رہے تھے، دیکھا آپ نے کہ جوئیں پڑی ہوئی ہیں بالوں میں سے گر رہی، بہت برا حال تھا۔ اس وقت احرام بڑا لمبا ہوتا تھا، اب تو ہم 2-4 گھنٹے مکہ پہنچ جاتے ہیں، کئی مہینے کے بال بہت تھے، جوئیں تھیں۔ آپ نے کہا مروں ہوتا کعب تمہیں انہیں بہت پریشان کر رکھا، وہ کہنے ہاں اللہ کے رسول۔ تو اللہ نے قرآن میں پھر سورہ بقرہ میں اتارا کہ اگر کسی تکلیف کی وجہ سے سر مڑانا پڑ جائے یا بیماری کی وجہ پھر ایک بکری ذبح کرو یا 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا، ایک دم یہ سورہ بقرہ۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشکی کا جو ہے نا شکار ہوئی، یہ حرام کی حالت میں تم نہیں کر، خوراک کے لیے لوگوں کو شکار پر گزارا بھی کرنا پڑ رہا تھا،
فرمایا سمندر کا شکار حلال ہے، مچھلی پکڑو بے شک پکا کر کھا لو، خشکی کے جانور تم شکار نہیں کر سکتے، اور اگر ہو گیا تو پھر جتنی قیمت کا وہ جانور ہے اتنی قیمت کا تمہیں پھر کوئی دام دینا پڑے گا، بکری دو، اونٹ دو، یہ 2 دم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہو جائے نا، آپ خارش کریں، خون نکال لیں، اور کچھ ہو گیا پرواہ نہ کریں، اللہ معاف کرنے والا، سب جان بوجھ کر نہیں کرنا، ہو جائے تو اتنی فکر مندی نہیں، کوئی تاوان نہیں، کوئی دم نہیں، دم صرف 2 ہی ہے، سر نہ مڑاؤ، سر جو نا، اب میں آپ سب دوستوں سے یہ کہوں گا، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے سے کرتے تھے کہ جب مہینہ رمضان کا ختم ہوتا نا، نہ پھر سر کو چھیڑتے تھے، بال بڑھتے جاتے، 2 مہینے 10 دن، نہ داڑھی کو چھیڑتے تھے، اور یہ جو یہ ذوالقعدہ کا چاند نکلا 2-3 دن ہو گئے، اب تو 40 دن کوئی میرا بھائی سر کے بالوں کو نہ چھیڑے، ان کو بڑھنے دے، تاکہ جب آپ وہاں جائیں نا تو بجائے ایک نا آدمی جیسے بنے سمرے ہوتے ہیں، اس کی بجائے بالکل پاگل اور دیوانہ نظر آئے کہ اس کے بال بڑے ہوئے ہیں۔ السائس الطفل، جب لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اچھا حاجی کون ہے، فرمایا جس کے بال بکھر گئے، دیوانہ نظر آ رہا، پاگل ہو گیا اللہ کی محبت میں، تو ان بالوں کو بڑھنے دو تاکہ پھر میدان مینا میں ان کو ہم منڈائیں۔ جو عمرہ ہوگا نا پہلے ہمارا، اس میں بھی آپ نے کتروانے ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سارے کتروانے ہیں، بعض لوگ تھوڑے سے یہاں سے کتروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہو گیا عمرہ، بالکل جھوٹ بولتے، پورا سر جو ہے نا اس کو تھوڑا تھوڑا حرکت کرنا، منڈانا نہیں، منڈانا جو نا یہ رکھ لینا تاکہ حج کے موقع پر نا میدان منا میں پھر منائیں، وہاں آپ نا یہ چودر قائم رکھیں کہ بودے نہیں میں نے منڈانے، یہ بالکل غلط بات، بڑے حاجی دیکھے سب امتحان پاس کر دیتے ہیں مگر سر نہیں منڈاتے، کہتے ٹینڈ لیے پھر، وہاں یہی ہے کہ ٹنڈے کرواؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 بار کہا کہ جنہوں نے اس طرح سے ٹنڈے کرائی نا ان پر اللہ رحمت ہے، وہ کترانے والے بھی روتے رہے کہ یار سورہ کترانے والے نہیں، 4تھی مرتبہ آپ نے ان کو چلو جنہوں نے کترا لی اللہ ان پر بھی رحم کرے، اصل میں وہ ہے حاجی جنہوں نے کہا یار پٹے دودھ ملائیاں دے نال پالے، وقت آ گیا رگڑ منا لے، ہم بڑی سرداری لیے پھرتے تھے، مگر اب خدا کے حجام کے سامنے کر دیا کہ اللہ میری یہ وقار اور عزت کی جو بات تھی نا ختم کر، میں خدا کا ایک حقیر اور عاجز بندہ ہوں، میری کیا حیثیت، اس لیے اصل تو حلق، اور اللہ کے پاک رسول نے فرمایا جب تمہارے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں نا، ایک ایک بال پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک نیکی پورے لیجیے، خوش ہو کر سر منڈواؤ، مگر یہ حج تک رہنے دینا، عمرہ ایک بار نا صرف کترا لینا، منانا نہیں، تو سنت کے مطابق جو کچھ ہو نا وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ یہ دیکھتا کہ اس کا طریقہ وہ ہے جو میرے نبی علیہ السلام کرتے، اور کسی شے کی خدا کو ہمارے سجدے طوافوں سے اس نے کیا لینا، صرف یہ کہتا ہے کہ حکم مانا، بحق دل بند ورا ہے مصطفیٰ رو، خوش اللہ کو کرنے کی کوشش کر اور اس کا طریقہ وہ اختیار کر جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پھر بیڑا پار۔ ایک تو سنت کا خیال رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں نا اتنا بڑا رش ہوتا، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یاد رکھو تم وہاں جاؤ گے، امتحان بھی بڑا کہ وہاں عورتیں ہوں گی، ہر عمر کی ہوں گی، اور وہ احرام کی وجہ سے منہ بھی نہیں اپنا چھپائیں گی، اس لیے تم یوں سمجھو کہ شیر کی گود میں اس وقت اس کا بچہ بیٹھا ہے، خدا ہے اور یہ اس کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہاری کوئی نظر بد ہو گئی تباہ ہو جاؤ، شیر نے پھاڑ دینا تمہیں، بجائے کچھ کمانے کے سب برباد کراؤ۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب عرفات سے لوٹے تو سواری میں اپنے پیچھے آپ نے اپنے چچا عباس کے بیٹے فضل کو بٹھایا، ان کے بڑے بیٹے تھے، اب ایک عورت آ گئی، اس نے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرا باپ بوڑھا ہو گیا، وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، سفر نہیں کر سکتا، مگر حج اس پر فرض ہو گیا، تو میں اس کی طرف سے حج کر سکتی، یہ حج بدل کا مسئلہ اس نے پوچھا، فضل اس کی طرف دیکھنے لگے، وہ عورت بھی ان کی طرف سے، حضور نے اس طرح منہ پکڑا اور ادھر منہ پھیر لیا، تو بعد میں ادھر دیکھنے لگے، پھر پھیرا، اور لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ بھی حاجن ہے، یہ بھی حاجی، فرمایا نہیں ہو سکتا شیطان اس کو گمراہ کر لے، برا خیالات ہے، تو بجائے کچھ کما کر لے جانے کے سب کو برباد کر کے اب دولت بھی گئی اور بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو گیا، اس لیے بچ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم پوچھتے ہیں ہوٹل کہاں ملے گا، کھانا، یہ سب فضول بات ہے، جو جائیں گے اللہ سب کچھ ان کو دے، جو اصل سرمایہ تمہارے پاس ہونا چاہیے تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، اصل جو سفر خرچ لو نا وہ تقویٰ، ہر مرد عورت دل میں یہ خوف خدا لے کر جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر اس سفر میں بھی غلط کام ہو گیا نا تو پھر ایسے ہی ہے جیسے GHQ سے بھی ہو کر علاج کرا کے آ گیا خالی، اب نہیں اس کا علاج ہو سکتا، حج آخری علاج ہے، یہ جو کہا نا کہ راجا قیام ولدت امہ، اس طرح لوٹتا جس کے ماں نے جنا، ہم نے آپ ہی سمجھ لیا کہ آٹومیٹک ہو جاتا، خود بننا چاہے لیکن ماں کی طرح نہیں، میں اور آپ کوشش کریں گے کہ توبہ کر کے آنا، گناہ چھوڑنے، اور اللہ سے وعدہ کریں حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر کہ یہ تیرا ہاتھ ہے اور یہیں میرے رسول کا ہاتھ تھا،
میں اگر حضور سے بیعت نہیں کر سکا تو اب بیعت کر کے جا رہا ہوں، اور میں اس عہد پر قائم رہوں گا۔ یہ نصیب ہو جائے تو میرے بھائی اور بہنوں ہمارا بیڑا پار ہو، ہم وہاں پہنچ گئے، فرشتوں پر بھی خدا رحم کرے۔ اور اگر یہ سفر میں بھی غلط حرکتیں ہو گئیں تو پھر سرمایہ بھی گیا اور دوبارہ شاید موقع نہ ملے، پھر معافی کا بھی کوئی نہ سامان ہو، بچ کر اور بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے لیے ذکر اذکار میں عمر گزارنی، اور مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے آپ نے اور باقی کام دینا، تلاوت قرآن نمازیں، ان کی طرف نہیں اتنا دھیان کرنا۔ یہ اپنی جگہ بڑی نیکیاں، مگر مکہ میں ایک نیکی ہے جو آپ کو کہیں نصیب نہیں ہو، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں نصیب نہیں ہو سکی، وہ طواف کعبہ جو ہے یہ صرف بیت اللہ کا ہے، اور ایسے بات سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ حضور فرمایا جب طواف کرتا آدمی ایک قدم اٹھاتا دوسرا رکھتا، ہر ایک قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا، ایک گناہ معاف کرتا اور ایک درجہ بلند کرتا، اور اس وقت آدمی یوں سمجھے کہ وہ دریائے رحمت میں غوطے لگاتا پھر رہا ہے، رحمت کے دریا میں پھر رہا۔ طواف کرے دن رات میں، کوئی اس کے لیے وقت مقرر نہیں، پورا 24 گھنٹے چھٹی ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ فرض کھڑے ہو جائیں تو شامل ہو جائیں، اگر آپ نے کچھ چکر لگا لیے تو جماعت کھڑی ہوگی، وہیں جماعت کے ساتھ مل جائیں، اور آپ کے پہلے چکر قائم ہے، ایک ہیں یہ دو، کئی کہتے ہیں نہیں 4 لگا لیے پھر نہیں، بے شک ایک ہی لگایا وہ ایک قائم ہے، باقی پورے پھر اٹھ کر کر لیں۔ طواف کوشش کریں کہ جتنے ہو سکے دن رات میں کریں۔ اور یہاں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے پابندی لگا لی کہ طواف عصر اور فجر کے بعد کرتے ہیں، رکھتے نہیں 2 پڑھتے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر آپ نے چکر لگا لیے نا تو پھر 2 رکھتے ہیں اس کے ساتھ اسی وقت پڑھنی ہے، نئے ساتھ چکر نہیں شروع کر رہے جب تک 2 رکھتے نا وہ پڑھ۔ عصر اور جو ہے نا فجر کے بعد نفل منع، وہ نفل ہیں جو ہم شوقیہ پڑھتے ہیں، عام پڑھنا چاہیں ان کا وقت نہیں۔ یہ جو رکھنے ان کو جو نفل کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں وہ عالم، ان کو واجب الطواف کہنا چاہیے۔ طواف ہوا تو یہ ہمارے دن میں لازم ہوگا، یہ فرض ہو جاتی ہیں 2 رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی وقت نہیں۔ عصر کے بعد آپ کریں، فجر کے بعد کریں، 7 چکر لگائیں 2 رکھ، پھر 7 چکر لگائیں 2 رکھ، یہ آپ جتنے دیر رات میں کر سکتے ہیں طوافوں کی کوشش کریں۔ اور اس میں نقصان ہو وہ لوگ کرتے ہیں جو تنعیم جاتے ہیں، اما عائشہ کی مسجد میں عمرہ کرتے ہیں، یہ بہت قصوروار لوگ، یہ عمرہ بالکل اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں، نہ کسی حضور کے ساتھی نے کیا، نہ خود حضور گئے، ساتھ کیا تھا عبد الرحمن بھائی اس نے نہیں کیا۔ اماں کا تو بھائی حیض کی وجہ سے رہ گیا، وہ نہ کر سکی، پہلے حج کرنا پڑ گیا، وہ انہوں نے قضا کیا، جیسے میری زور کی سنتے رہ جانا بعد، ورنہ نہ کوئی بیوی گئی نہ کوئی اور، بعد میں بھی کوئی نہیں گیا۔ اس کی وجہ ابن عباس کہتے ہیں یہ لوگ جو باہر جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا انہیں ثواب ملے گا یا عذاب، کتنا وقت آئے گی، اتنے میں کتنے طواف کر سکتے، اور کیا یہ چاہتے ہیں، اس لیے اس کو بھی آپ چھوڑیں، کوئی دلیل نہیں اس کی۔ حیض والی عورت اگر کوئی بچی کو ایسا ہو جائے، اب تو خیر وہ کوئی دوائی استعمال کر رہی تھی اور یہ برائی کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عورتوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ دن آ جاتے ہیں کوئی اس کا علاج، تو اس معنی میں یہی تھا کہ یہ جو درخت ہے پیلو کا، اس کے پتے گھوٹ کر عورتیں پی لیتی تھی، پھر حیض رک جاتا تھا، دن جو ہے نا سلامتی سے گزر رہے، اس لیے کوئی دوائی وغیرہ استعمال کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے، باقی آ جائے تو پرواہ نہیں، اگر آ گئے کوئی بات نہیں، عورتوں کی قسمت میں۔ پھر مسجد میں نہیں جانا، گھر پر بیٹھی رہیں، جب پاک ہوں گی تو جا کر کریں۔ تو عمرے میں بھی یہ کہ اگر احرام باندھا تھا، حیض آ گیا، مسجد میں نہ جائے، جس دن پاک ہوں گی احرام وہی پہلا قیام ہے، غسل کریں اور جا کر اپنا کر لیں۔ اور اگر حج کا ہی دن آ جائے، ابھی عمرہ ہوا ہی نہیں، پھر اما عائشہ کی طرح تو چھوٹ گیا، بعد میں کرنا چاہیے، وہ بے شک تنعیم جائیں ان کے لیے۔ اسی لیے علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ عمرہ الحائض ہے، حیض والی عورت کا عمرہ ہے، مردوں کا دوسرے لوگوں کا کام خواہ مخواہ کرتے پھر طواف کریں آپ جتنے ہو سکتے۔ تو اس سلسلہ میں یہ ضروری بات تھی جو میں نے کہہ دی کہ اپنی فکر رکھیں کہ اس سفر میں کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، اللہ ورنہ فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے 3 باتوں کا خیال، فلا رفث، شہوت کی کوئی بات نہ کرے، نہ نگاہ سے نہ زبان سے، جس میں عورت کی طرف کی کوئی ہے نا توجہ، وہ بات نہیں ہونی چاہیے، ولا فسوق، نہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرو، جھوٹ نہ بولو، غلط نہ تولو، کوئی کم جس سے خدا ناراض ہوتا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس کی خاص تاکید کی کہ جنگ میں حج میں جھگڑنا نہیں، پتہ ہے کہ سوار ہونے کے وقت طواف کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ آپس میں دھکم پھیل کریں، اس کا خصوصی اللہ نے کہا کہ حج میں لڑائی جھگڑے یہ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سکون سے سارے کام کریں، بلکہ بھائی کو موقع دے دینا کہ آپ بالکل حجر اسود کے پاس ہے، دوسرا کو آپ پیچھے ہٹ دینا تو چومنے سے جو آپ کو ملنا تھا نا ویسا اشار کرنے سے کئی گنا زیادہ ملے گا، نہ لڑائی جھگڑے سے بچنا۔ تو فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، جو سامان پلے باندھنا چاہیے نا پاسپورٹوں سے زیادہ وہ تقویٰ،
واتقون یا اولل الباب، عقل مندو اگر اتنا سفر کر کے آ رہے ہو تو مجھ سے ڈرتے رہنا، نافرمانی نہ کرنا۔ اور میدان عرفات کی حاضری ہے، وہاں خصوصاً میں نے دیکھا کہ جب لوگ وہ لاتے ہیں نا تقسیم کرتے ہیں چاول وغیرہ، تو کئی لوگ بڑے بے انصاف نکلے۔ میں نے اچھے بڑوں کو دیکھا ایک کی بجائے نا وہ کئی لفافے پکڑ کر، طاقتور لوگ ہوتے ہیں قابو کرتے جاتے، پھر کھائے نہیں جاتے، میدان عرفات میں چھوڑ کر۔ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، آپ کے جو ایک حصے کا لے لیں اور کھانے کا اتنا فکر نہ کریں۔ ظہر عصر کی نماز اس دن اول وقت پڑھی جائے گی، بے شک ہمراہ میں جائیں مسجد میں سننے، یہ بھی مولوی حضرات جو کہتے ہیں نہیں اگر مسجد میں نہیں جا سکے تو جدی پڑھنا، بالکل جھوٹ بولتے۔ کسی صحابی نے ظہر عصر کی نہیں پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب صحیح بخاری میں آتا، اگر نہیں مسجد میں جا سکے اور اکیلے پڑھی یا نماز، پھر بھی ظہر 2 رکعت اور عصر اسی وقت پڑھی، نمازیں ان سے فارغ ہو، شام تک کوئی کام نہیں، نمازوں کی قسم کا دعائیں ہیں، یہ دن دعا کا ہے۔ اور پھر شاید یہ موقع ملے نہ ملے زندگی میں، اس سے بڑا دعائیں کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ آپ دعا کی کوئی کتاب لیں بڑی جس میں ذکر اذکار ہو، قرآن مجید بھی چھوٹا سورہ بقرہ وغیرہ تلاوت کریں۔ یہ یار دوست اکٹھے ہو کر تصویریں کھینچنی اور آپس میں گپیں، یہ پکنک منانے کا بڑا فتنہ۔ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں گزرتا، وقت انشاءاللہ گزرے گا، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، دعائیں کریں، دعا کی کوئی اچھی کیا۔ اور اگر آپ برا نہ منائیں، میں چونکہ ہر گروہ کی اچھی باتوں کو لیتا ہوں، مجھے کوئی اس میں نفرت نہیں نہ ہچکچاہٹ، کہ سارے ہمارے بھائی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ۔ ایک قادیانی ہم سے خود ہی کٹ گیا کہ انہوں نے کہا ہمارا نیا نبی ہے، جس کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ انہوں نے خود ہی یہ جرم کیا، یہ کہتے ہیں نا اسمبلی نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے صاف لکھ دیا کہ نیا نبی آ گیا جو نہیں مانتے کافر ہیں، ان کی بیٹیاں لے لو، یہود نصارہ کی طرح ان مسلمانوں کو دینی، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ انہوں نے خود ظلم کیا، باقی جو ہے نا ان میں غلطی ہوگی، کوئی نادانی ہوگی، کافر نام کی کوئی شے نہیں، یہ سب بڑھ کر ایک دوسرے سے مسلمان، اس لیے ان کی اچھی باتیں جو ہیں لے لینی چاہیے۔ اب ایک کتاب اگر آپ لوگ کوشش کریں شاید مکتبہ امامیہ وغیرہ سے مل جائے، وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں، صحیفہ کاملہ اس کو کہتے، اردو ترجمہ بھی ہوا اس کا ساتھ۔ یقین جانے اگر میدان عرفات میں آپ اس کو پڑھ سکیں نا، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اپنے لیے، اللہ کے رسول کے لیے درود شریف، اللہ کی حمد، وہ کتاب پڑھنے سے پتہ لگتا کہ واقعی رسول اللہ کے بچوں کا یہی حق تھا کہ ایسی دعائیں کر۔ کوئی بندہ ایسی دعائیں نہیں کر سکتا۔ میں اپنی اہل سنت کی بھی جانتا تھا، نہیں صحیفہ کاملہ سے بہتر نہ کوئی کتاب نہیں دعاؤں کی، کوئی کسر نہیں رہ جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے، والدین کے لیے تو مل جائے تو اردو ترجمہ مفتی جعفر حسین کا صحیفہ کاملہ، وہ ایسا ہی کہا گیا کہ جیسے زبور پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام اور پرندے منڈلانے لگتے تھے نا، ایسی دعائیں 2 4 صفحے کی آپ پڑھیں گے کہ یار اس سے زیادہ میں والدین کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں، اولاد کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں۔ قیمتی شے ہے صحیفہ کاملہ، زبور آل محمد اس کو کہتے ہیں، کہ رسول اللہ کے خاندان کا وہ زبور سمجھا جاتا ہے، جیسے داؤد کا زبور تھا، ایسا مل جائے تو ساتھ لے کر جائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس کی پیشانی پر شیعہ لکھا ہوا، اس پر مولانا احمد رضا لکھا، یہ باتیں چھوڑیں۔ آپ سب بھائی مل کر وہاں نمازیں پڑھیں، محبت کریں۔ کچھ نہیں، یہ جو کسی بیچارے نے سنا کہ حضور نے فرمایا، اس پر بریلوی لگ گیا، اس پر سارے لوگ عالم نہیں، کیا کریں، وہ جو سن لیا اس کو سمجھتے یہی دین ہے۔ کون ہے ان میں سے کافر جو کہ میں نے رسول کو نہیں مانا، کو ہے توبہ توبہ، ایک دوسرے سے بڑھ کر جانے قربان کر رہے ہیں۔ نہ کافر کہو، نہ نماز ایک دوسرے سے الگ کرو۔ بریلوی پڑھا رہا بسم اللہ، ہمارا بھائی کعبہ رخ نماز پڑھا رہا، قرآن تلاوت کا گرنتھ پڑھ رہا، دیوبندی پڑھا رہا، پھر کیا ہو؟ تو ایک تو یہ فتنہ جو ہے نا کہ نماز مل کر نہیں پڑھنی، اس نے اسلام کو بڑا نقصان کیا۔ تو میدان عرفات میں آپ کوشش کریں، حسن حسین لے لیں، صحیفہ کاملہ لے لیں، اذکار مسلمان، بہت اعلیٰ کتابیں جن میں بہت دعائیں کہ شام تک آپ کو فرصت نہیں ملے گپے مارنے کی، آپ وہی پڑھتے رہیں گے، اور الحمدللہ آپ کا وقوف جو ہے نا میدان عرفات میں ٹھہرنا بالکل کامیاب ہو جائے گا، اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ اور یہ ایسا میدان ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ شام کو جب سورج غروب ہوتا، ظہر اثر پہلے پڑھ لی تھی، اب سورج غروب ہو گیا، مغرب نہیں پڑھ سکتے، مغرب لیٹ کرنی ہے، عشاء بھی مزدلفہ جا کر پڑھنی۔ ہاں راستے میں اگر بدقسمتی سے ٹریفک کی وجہ سے یہ نوبت آ جائے کہ آدھی رات سے بھی رات گزرنے لگی، پھر آپ جہاں بھی ہو 3 اور 2 فرض پڑھ سکتے، ورنہ مزدلفہ جا کر پڑھنی ہے، آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت قضا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نا عشاء سے یہ آدھی رات سے پہلے میدان مزدلفہ میں پڑھو، پھر وہاں، اور اگر یہ وقت گزرتا نظر آئے پھر آپ جہاں بھی ہونا 3 فرض مغرب کے اور 2 عشاء کے پڑھ۔ تو فرمایا گیا کہ جب میدان عرفات سے شام کو تم نکلتے ہو نا، جب نوبت ہو جاتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے،
تو اس وقت جس نے سمجھا کہ میں نہیں بخشا گیا اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں. تو پہلے مجرم تھا یا نہیں, اس نے اب رب کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کیا کہ رب نے اب بھی میں بخشا. میں آپ خود ہی نہ اپنا بیڑا غرق کرنے غلط کاموں سے, ورنہ اس دن دربار عام ہے اور اللہ خود فخر کر رہا کہ میرے بندے کھڑے ہیں, وہ بخشنے کے لیے آیا ہوا. ہم بدقسمتی سے وہ بخشش سے حصہ نہ لیں, اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہمارا اپنا نقصان, ورنہ اس دن بخشے جانے میں کوئی شک نہیں. اب مدینہ منورہ کی تھوڑی سی بات کریں. آپ جانتے ہیں دین کی بنیادیں دو ہیں, باقی سب جیل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہمیں دو بنیادی باتیں سکھا دی گئی. یہ صرف لام الف ہے نہیں, نچوڑ ہے پورے دین کا کہ عبادت صرف خدا کی کرنی ہے, اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں. یہ لا الہ الا اللہ, مگر اس کے لیے طریقہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ. جو اللہ نے رسول بھیجا نا اس کے طریقے پر چلنا. لا الہ منزل کا تعین ہے کہ جانا کدھر کو ہے, اللہ کو خوش کرنے کی, ساری عمر خوش کرنی ہے. مگر اس کے لیے راستہ کون سا ہو؟ اگر اپنی طرف سے گڑو گے, کسی مولوی ملا کے کہہ پر چلو گے, کوئی ادھر نہیں ملے گا. اور اگر تم نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا, پھر تم یقین جانو تمہارا چھوٹا سا عمل بھی نا خدا کے اس کی بڑی قدر ہوگی. اسی لیے نیک لوگوں نے لکھا کہ آپ سنت کے مطابق استنجائی کر لینا کہ دائیں ہاتھ سے اعلیٰ تناسل کو پکڑیں, 3 ڈھیلے ہوں. تو فرمایا خانقاہ تعمیر کرنے سے مسافروں کے لیے آپ نے ایک سرائے بنا دی. تو شیخ عبداللہ لکھنا سرائے تعمیر کرنے سے جو اپنی طرف سے من کر دے, آپ نے سنت کے مطابق استنجا کیا, وہ بھی بہت ہے. سنت کا کوئی تھوڑا مقام ہے اس کائنات میں. اللہ نے لم یخلق الرحمن مثل محمد, اللہ نے بہت پیدا کیے, کرتا بھی رہے گا, مگر رسول کریم علیہ السلام جیسا نہ پیدا کیا نہ قیامت تک اس کا جیسا پیدا ہو. بس اللہ نے جو نمونہ تھا نا توڑ دیا کہ بس میں نے سچا ہی توڑ دیا, اب ایسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسا پاک پیغمبر ہمیں ملے اور زندگی کا ایک لمحہ جو ہے نا اس کے لیے سنت دے کر جائے. آپ ذرا بھی نہیں یہ گلا کر سکتے یار اس بارے میں پتہ نہیں چلا حضور کیا کرتے. نہیں, وہ آپ کے علم کی کوتاہی ہے, جو چاہیں پوچھے حضور اس کا فیصلہ کر گیا. کئی مرتبہ بعض لوگ صحابہ سے کہتے یار میرے تمنا ہے کہ میں حضور کو دیکھتا تو یہ بات پوچھتا, انہوں نے کہا پوچھ لی, یہ جواب حضور نے دیا. کمی نہیں چھوڑ کر گئے. ہم بدقسمتی سے نہ سیکھے تو ہماری اپنی بدقسمتی ہے. تو مدینہ جانا, مکہ لا الہ الا اللہ, وہاں پھر محمد رسول اللہ. طریقہ جس کا ماننا نا وہ مدینہ شریف میں, اور مدینہ شریف کی قدر و منزل خدا نے کتنی بڑھائی ہے. پہلے یہ یثرب کہلاتا تھا, اب بھی کئی لوگ شہروں میں یثرب کہہ دیتے ہیں. حضور نے منع کر دیا کہ یثرب نہیں, اب اس بستی کو کہنا اس کو گناہ ٹھہرا دیا. یثرب اصل میں بلا کو کہتے ہیں, وبا کو. بخاریاں بہت ہوتا تھا, حضور نے پھر دعا کی تو بخار دفع ہو گیا, جوفہ چلا گیا. مدینہ میں پھر نہ صحت ہو گئی, اس لیے آپ نے نام بدل دیا کہ یہ طیبہ ہے یا تابہ, پاک شہر کا ہو, اس کو چھوڑو یثرب وغیرہ کو. تو بڑی شان بڑھائی. اور جب فتح مکہ ہوا اور حضور نے پھر مال غنیمت تقسیم کیا تو بڑے بڑے سرداروں کو 100 اونٹ دیا, تازہ مسلمان ہوئے تھے. تو بعض نوجوان صحابی جو تھے نا مدینہ کے, ان کے دل میں گلہ آیا کہ ہم نے اپنے شہر میں جگہ دی, اسلام کی اتنی خدمت کی, یہ ہمارے دشمن تھے, ان دشمنوں کو آج کلمہ پڑھنے پر اتنا آپ دے رہے ہیں, مال غنیمت ہمیں نہیں دیا. تو آپ کو خبر ملی تو آپ نے ان کے سرداروں کو بلایا خیمے میں اور کہا کہ یہ بات میں نے سنا. کہا یا رسول اللہ کسی اچھے بڑے دانا نے نہیں کی, بچوں نے گلا کیا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے ایک ایسی بات کی جس پر سب روئے, اور انہوں نے کہا حضور دے دیں اور بھی باقی. حضور نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ یہ اونٹوں کی قطاریں لے کر مکہ کو چلے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے شہر کو چلے جائیں, اور میرا مرنا میرا فوت ہونا تمہارے ساتھ ہو, اس سے بڑھ کر کچھ چاہتے ہو؟ سب روئے کہ اللہ کے رسول اور بھی دینا چاہتے ہیں نا دیں, مگر آپ بس اسی پر رہیں کہ ہمارے اندر ہی رہیں اور ہمارے یہاں ہی فوت ہیں. تو نبی علیہ السلام نے خود کہا کہ میں شہادت کی موت چاہتا تھا, مگر مجھے اللہ نے بتایا کہ شہید ہونے سے بڑا درجہ ہے کہ آپ مدینہ میں فوت ہوں. اس لیے مدینہ اب جو نا یہ کوئی شہر نہیں, یہ بالکل طیبہ پاک ہے. اور یہاں رسول اللہ کے سامنے حاضری, یہ آخری باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی کہ میں اور میرے جیسے آپ سارے لوگ گناہ گار امتی حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک خوش ہو جاؤ کہ جنہوں نے مجھے دیکھا وہی نہیں, تم بھی اگر آ کر سلام کرو گے ما من احد یسلم علیہ, جب بھی کھڑے ہو کر کہو گے نا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو میں خود سنوں گا اور تمہارے سلام کا جواب دوں گا. اس لیے بڑے بڑے نیک لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے ہر سلام پر بے شک جواب نہ دیں, ساری عمر کا ایک سلام جو ہے نا اس کا ہی آپ کہہ دیں کہ بچہ تیرے پر بھی سلام ہو, تو ہمارے لیے یہی سودا کافی ہے. اس لیے آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ مکہ بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے,
پھر اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں۔ یہ میری بہنیں بھی جائیں گی، ان کے بھی یاد رکھنے کی بات، شوق تو ہوتا کہ ہم مسجد نبی میں اور مسجد حرام میں نماز پڑھیں، مگر آپ دیکھیں نا یہی مسجد تھی، حضور سے صحابہ تھی، کیوں آپ نے کہہ دیا ان عورتوں کو مدینہ؟ یہ نہ کہا میری مسجد میں، کہا نہیں، میری مسجد کی بجائے تمہارا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اور سن سے برآمدے میں بہتر ہے، اور برآمدے سے بھی زیادہ نہ کسی مکان کے کونے میں اندر بہتر ہے۔ ان کو پیچھے دکھیلا کہ تم پردے کا خیال کرو، ثواب تمہیں بے شمار ملے گا۔ کیوں رش کرتی ہو، لوگوں کو بھی تنگ کرتی ہو، نظر بھی بد ہوتی ہے۔ مکہ میں ایک مجبوری ہے کہ طواف مسجد کے بغیر نہیں ہو سکتا، طواف کرنا تو بے شک جائے، نمازیں یہ اپنے ڈیرے پر ہی پڑھے نا تو بے فکر ہو جائیں، آپ کی باجماعت نماز سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ خواہ مخواہ کا گھسنا مردوں میں نہ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کہہ دیا کہ گھروں میں پڑھو، بلکہ مکان کے کسی تاریک اور اندھیرے کونے میں پڑھو، اللہ خوشی خوشی۔ تو اللہ یہ سفر آسان کرے۔ کوئی بات آپ کے ذہنوں میں بھلے کھلے دل سے پوچھ رہے، مگر میں نے وہ چھوٹی سی کتاب جو چھپائی نا حج مسنون، کل ہی مجھے ملے ہیں مولانا، ان کا یار میرا اپنا پریس ہے وہ مجھے دو، تاکہ میں چھپا کرنا ایک ایک حاجی تک پہنچا دوں کہ یہ جیب میں رکھ۔ 10-15 صفحے کا کتاب تھا کہ رسول اللہ نے حج کون سا کیا، یہ ہر چکر کی دعائیں، یا یہ کرنا، یہ بھائی کتابیں پڑھتا رہا یا آدمی حج کرے؟ اتنی موٹی کتاب لے جس چکر میں یہ پڑھنا، پڑھنارے کے بعد یہ کوئی کام حضور نے نہیں کیا، نہ یہ سکھایا۔ حج مشکل کرنا تھا، سادہ لوگ بھی جاتے ہیں، یہ بچے بوڑھے بھی سننا ہے، عورتیں بھی سن لیں کہ لبیک میں سے صرف اگر یہ لبیک کا اللہم لبیک ہی کہنا بس ٹھیک۔ بابوں کو یاد نہیں ہوتا یا بوڑھی ماؤں کو کوئی پریشانی، پورا پڑھنا چاہے ٹھیک ہے، وہ سنت بہت اچھی بات ہے کہ پورا ہی آپ پڑھ لیں، مگر پورا پڑھنے کا طریقہ بھی لوگ غلط کرتے ہیں، لبیک پر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ غلط۔ پہلا لبیک جو اس کے کاف پر زبر ہے وہاں نہیں کرنا، لبیک اللہم لبیک، پہلا سٹاپ یہاں ہو، لبیک اللہم لبیک، پھر لبیک لا شریک لک لبیک، دوسرا ان الحمد والنعمت لک والملک، تیسرا لا شریک لک۔ 4 ٹکڑوں میں پڑھنا۔ یہ ایک ترانہ ہے حاجی کا ایسا جس پر اللہ اتنا خوش ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے، احرام باندھا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ یہ کہتا کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں یرفع اصواتہم بالکلمۃ، آہستہ سے لبیک نہ کہیں، مگر یہ کرنا نہیں کسی نے۔ بڑے بڑے عالم دیکھیں پتہ نہیں دل میں کہتے ہیں حکم ہے کہ ایک مرتبہ تو ذرا چیخ کر کہو لبیک اللہم لبیک، نہیں بلند آواز سے نہیں کہتے، بلند آواز سے کہنے کا حکم ہے، عورتیں نہ اونچی آواز سے، مرد ایک مرتبہ تو فرض ہے کہ آپ ضرور کہہ دیں، پورا پڑھنے اچھا ہے، ورنہ بے شک اتنا ہی کہتے جائیں نا لبیک اللہم لبیک، تو آپ کا تلبیہ درست ہے، قبول ہے۔ تو اللہ سفر آسان کرے، قبول فرمائے، محنت جو ہے اس کو صحیح مشکور کرے، ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو نظر انداز کرے، اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرے۔ ہم تو قدم قدم پر قصوروار ہی ہیں، وہاں بھی قصور ہی ہوتے رہیں گے، مگر سر جھکا کر معافی مانگتے رہیں گے، مولا مجرم ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہے، یہ تیرا دروازہ ہے، تو نے خود کہا جو گھر آ کر معافی مانگے بخش دوں گا، ہمیں معاف کر کے لوٹانا، خالی نہ لوٹانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے ذہن میں میری بھائی بہنوں کو کوئی باتیں ہوں نا، آپ بے شک پوچھ لیں، خوشی ہوگی۔ ہاں نہیں چومنا نہ، نہیں بیٹا، جب تک حجر اسود کو نہیں نہ چھوتے، بے شک ہاتھ چھوئے، آپ کا کوئی چھڑی چھوئے، کوئی چیز ٹچ کر دے نا پھر حق کیا ہو۔ ہاں یہاں بیٹا آپ نے یہی آ کر کرنا، نہ اشارہ کرنا، نہ کوئی ہاتھ ہی کرنا، کچھ نہیں، صرف یہ کرنا کہ اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے، شروع میں بھی آخر میں، شروع میں اتنا کہنا بسم اللہ اللہ، اس میں بسم اللہ بھی کہنا کیونکہ شروع، بعد میں جب آئیں گے نا صرف اللہ ہوگا، منہ کرنا اللہ اکبر، سیدھے کھڑے ہو کر اور چل پڑنا، نہ کوئی اشارہ نہیں کرنا، پہنچ سکیں تو ٹھیک ہے، ہاتھ رکھیں، چومیں، سجدہ کریں، دور سے اشارہ کرنا یہ سب بنا سکتا ہے، اب کس کی طرف اشارہ کرنا، پوچھ لیں جو جی چاہتے۔ دموں کے بارے میں فکر ہو جائے، کوئی دم نہیں آپ پر بال گرنے دیں، خارج کریں، خون نکلا ہے، کچھ بات نہیں۔ اب ایک بات جو ام المومنین نے کہی میرے ذہن میں آ گئی کہ ہم لوگ انڈر ویئر نہیں پہن، چادر نیچے باندھتے ہیں نا، اب ہوا سے وہ ادھر ادھر ہٹ جاتی ہے، چھوٹی سی چادر ہوتی ننگے ہو جاتے،
تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو تھے نا خادم، وہ ان کے سامان کو اوپر رکھتے تھے، انہیں سوار کراتے تھے، اونٹ بٹھا کر پھر لے کر چلتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ننگے ہو جاتے، صحیح بخاری میں، تو آپ نے فرمایا کیوں ننگے ہوتے؟ نیچے چھوٹے چھوٹے نا تو باندھ کہتے ہیں اس کو، یہ انڈر ویئر پہنو، یہ نہ شلوار ہے نہ پاجامہ، کوئی نہیں، وہ منع، یہ سب ہے نا اگر آپ کر لیں تو بہت اچھا، پردے کا خیال رہے۔ جی پوچھیں گے۔ ہاں یہ نہیں بال کٹوانے، یہ بڑھنے دیں، جتنے بڑھ جائیں نا، پریشان ہوں بکھرے ہوئے، اتنے ہی خدا کو بتا دیں قربانی کے بعد۔ نہیں باقی سب ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں جو ہو سکے تو سر اور ساتھ حضرت ابن عمر، تو داڑھی کو آپ کیا کریں، داڑھی کا آپ کو کہیں تو مشکل ہے۔ معاملہ تو یہی کہ وہ جو عید چھوٹی کا چاند نکلتا نا شوال کا، اس دن سے نہ داڑھی کو چھیڑتے تھے نہ سر کے بالوں کو چھیڑتے تھے۔ سر کے بال تو رہنے دیں، اب اس کو بالکل بڑھنے دیں جتنے بڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی جو کہتے ہیں نا، کئی لوگ لکھ دیتے ہیں کہ احرام سے پہلے نا نیچے کے بال بھی ضرور کرو، بغلوں کرو، یہ سنت کوئی نہیں، ٹھیک ہے کسی کے بڑے وہ کر لے، مگر یہ مسئلہ بنانا جو ہے نا کہ ضرور کرو ایسا، یہ کوئی بات نہیں، یہ سارا اور جو داڑھی اس کو بچانا تھی۔ ہاں جی وہ صرف کینچی نہ کتروا لیتا، ٹینڈ نہیں کیا، ٹینڈ جڑی یہ مناج ہاں اس طرح تو تھی بالکل، منا میں جب ہوں گے نا وقت تھوڑا ہی ہونا، مسیح میں بال تھوڑے سے وجہ کترا ہے کینچی نا، باقی بچا ہے وہ مناج پہ ہے۔ موڈا ننگا کرنے کی گل جڑی کی اتنے بھی ایک غلطی ہے جڑی کتاباں لکھ دیں بیا شروع تو دایا کندھا ننگا کر لو، بالکل غلط، یہ کندھے دونیں ٹکے رکھنے تھی ہیں۔ طواف میں پہلے پہلا طواف جا کر جو ہے نا اس میں کرنا، یہ جو شروع سے کر رہے تھے یہ بھی غلط ہے۔ طواف ختم ہو تو 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے بھی کندھا ڈھک لینا، صرف جو چکر ہے نا اس میں یہ بغل کے نیچے سے نکال کر ادھر دایا کندھا ننگا ہو جائے۔ نہیں بے شک آپ کر رہے کسی کو بھی جو ہے نا آپ نہ کٹے، یا جنہیں اجے احرام نہیں کھولے اور نہ کٹے، بالکل بیٹا آپ ہی بنائیاں پابندیاں دین کوئی کہنا، جدوں احرام ختم ہو گیا وہ آزاد ہے، آپ کٹ لوے کوئی دوسرا کٹ لے، بالکل درست، کوئی ڈر نہیں۔ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے احتیاطاً 2 چادریں، 2 اور 2 4 تو ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کسی وقت پلیدی ہو جائیں دوسری بات نہیں پڑی، ویسے اگر وہ پہلی 2 میں رہے نا آخر تک وہ میلی ہو جائیں اور انہی میں کرے حج بھی، تو یہ تو بہت بڑی بات، وہ بجائے بننے سنورنے کے نا اس دن مجنون کی طرح ہی ہو کہ پاگل ہے، سر کے بال بھی بڑے ہوئے۔ ہم اصل میں یہاں سے سمجھ لینا کہ ہم مجرم جا رہے ہیں معافی مانگنے، یہ جو ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لے جا رہے ہیں یہ ہمارا یہ پروٹوکول کریں، یہ بھی ہماری ذہنیت خراب ہے۔ ہم کوئی بہت بڑے معزز آدمی جو خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ساری عمر قصور کیے۔ امام سفیان ثوری نے کوفہ سے سفر کیا پیدل، تو لوگوں نے بعد میں کہا حضرت سواری پر بھی سفر کوئی منع نہیں، آپ سوار ہو کر ہی آتے۔ اتنے بڑے امام نے کہا کہ یار جتنے گناہ کیے اس کا حق تو شاید تھا کہ میرے ناک میں لوگ ہلکا ڈالتے کڑا، اس میں زنجیر ڈالتے، مجھے کھینچ کر لاتے اور میں قدم قدم پر سجدے کرتا تھا اور پھر بھی خدا مجھے معاف کر لیتا، یہ بھی اس کی مہربانی، 50-60 سال اس کے حکم توڑے۔ تو یہ بات آپ نا پروٹوکول کی نہ رکھیں کہ ہمیں یہ آزاد ملے، کریں گے یہ سب کچھ اپنا، مگر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مجرم یار معافی مانگنے کے لیے آیا، تم قصوروار ہو کر سر جھکا کر حرم میں بیٹھو، طواف بھی کرو تو اس سوچے کہ میرے قدم کہاں، یہاں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کتنے خدا کے پاک نبیوں کے قدم سے جہاں آج میں کھڑا ہوں۔ نماز آپ پڑھنا شروع کرو تو دیکھیں گے کہ مقام ابراہیم کی بھی یار یہاں میں کھڑا ہوں، یہاں ہی اللہ کے رسول پاک کھڑے ہوئے۔ مدینہ جائیں تو محراب میں وہ جگہ متعین ہے کہ حضور پاک کا مصلی یہ جگہ تھی، وہاں بھی موقع ہو جائے کھڑے تو اس وقت پھر اپنی قسمت پر اللہ پر سے فخر کریں کہ میرے جیسے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ تو اس مقام پر کھڑا کر دیا۔ اگر مکہ پہنچ کر ہے آ گیا نا پہلے ہی، پھر مسجد میں نہیں جانا، احرام وہی کیا ہے، احرام کی جو پابندی ہے نا، خوشبو نہیں لگانی، جو سب کا خیال رکھنا، نماز نہیں پڑھنی، گھر میں رہنا، جب پاک ہو جائیں تو نہا کرنا، احرام پہلا ٹھیک ہے، غسل کرنا پڑے گا، پھر جا کر عمرہ کر لیں۔ مگر ایسا وقت آ جائے جیسے عمر من کا آ گیا کہ 8 تاریخ آ گئی، ہاں
تو کوئی بات نہیں، پھر وہ عمرہ چھوڑیں، جب 8 تاریخ کو مینا کو جانا پڑے نہا کر نہ لبیک کہنا شروع کر دیں، نماز نہیں پڑھنی کوئی، ویسے ان میدانوں میں سب جائیں، جب حج ختم ہو جائے پھر وہاں تنعیم یا جیرانہ وغیرہ حد حرم سے باہر جا کر نا احرام باندھ کے ہیں کہاں، ہاں وہاں جا سکیں، میدان عرفات ہے، مینا، مسجدوں میں نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھنی، دعائیں کریں بشک نہیں، دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، سب کچھ ٹھیک، نماز نہیں اور مسجد میں نہیں جانا۔ نہیں، صفا مروہ اگر طواف کر لیا تھا نا پھر شروع ہوا پھر خیر، صفا مروہ کی صحیح کے لیے طہارت لازم نہیں نا، وہ جائز ہے۔ مسجد میں جو طواف تھا 2 رکھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ طواف کے لیے وضو کی اہمیت ہے، کوشش تو یہی میرے بھائی ہونی چاہیے نا کہ وضو ہو، مگر جتنے مذہب میں اگر ٹوٹ جائے نا، میں ہی اپنی جان پر یہ بوجھ لے کر یار آپ فکر مند نہ ہو، لاکھوں کا مجمع ہوتا، آپ جائیں گے نا وضو کے لیے، پتہ نہیں دوسری نماز کا وقت ہی گزر جائے، تو نکلنا آسان نہیں، تو ہو سکتے وہاں حرم شریف میں جو پتھر ہے نا ان پر ہی بسم اللہ کر کے ہاتھ مار کے یہاں پھیر لینا تیمم، تو یہ بھی ہے، اور یہ بھی نہ کرے تو بے فکر رہیں، نماز کے لیے جو ہے نا وہ لازم ہے وضو، یہ لازم نہیں نہ، یہ جو ہے نا لازم نہیں ہو تو بہت اچھی بات، جتنا زیادہ پاکیزہ ٹھیک۔ طواف کے بعد جو نفل نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، وہ نفل کی نیت سے نہیں، نفل نہیں، وہ واجب الطواف، طواف کیا نیت ہم نے کرنی ہے واجب واہ، وہ طواف سے گلے پڑ جاتے ہیں نا، نفل نہیں رہ جاتے، فرض ہو جاتے ہیں۔ طواف اگر آپ نہ کرتے تو کوئی بات نہیں، اگر نفلی طواف بھی کیا تو جیسے نماز نفل بھی شروع کرے رکوع سجدے لازمی ہو جاتے، اسی طرح یہ ہے کہ پھر وہ 2 رکھتے ہیں نا لازم ہو جاتے ہیں، اسی لیے یہ زور اثر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، یہ عام نفل نہیں ہے، ہیں؟ 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں، 2 ہے۔ ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کئی لوگوں نے کہ صحیح کر کے نا صفا مروہ پھر بھی 2 کہتے ہیں 2 رکھتے ہیں مستحب ہیں، بالکل جھوٹ بول، پھر کوئی 2 رکھتے نہیں، پھر صفا مروہ کے بعد جب مروہ پر آپ پہنچے بس سر منڈائیں یا کترائیں عمرہ ختم، پھر 2 رکھتے ہیں کوئی 7 چکروں کے بعد ہے۔ حاجی واسطے ایک عمرہ یا 2 عمرے، یعنی ایک جانے عمرہ کر کے حج کرنا اس تو بعد بھی عمرہ ہے، حاجی جگہ نا جی عمرے جن بھی نصیب ہو سکے، مگر یہ شہروں باہروں سچ مچ آ رہا ہو جڑا نہیں، سن لو نا، مدینہ شریف اسی گئے واپس آئیے وہ بھی حق بنتا، اتوں جا رہے ہیں یہ بھی کرتے، کسی دا دوست جڑا انہوں لے گیا جدے وہ آ رہا کر، شہروں باہروں آ رہا شہر داخل، وہ جن بھی نصیب ہو جان ٹھیک، جڑا نکلتے نا وچوں شہروں باہر گئے تو رام یہ بناوٹی جانا، یہ ہے ساری عورتوں تو کسی کا نہیں، یہ مسجد تنیم نہیں جانا، ہاں نہیں، عمرے کئی بھی ہو سکتے، مگر وہ ہے نا اگر مدینہ شریف ہو یا آ جاؤ پھر کوئی پھر وہ ایک رہ گیا، وہ طواف تسی کری جاؤ کسر پوری پوری، طوافاں کوئی کمی، پوچھ لو کوئی نیت نہیں، ہوں تسی نیت سی تے سارے کاغذ جمع کرائے پاسپورٹ، نیت کوئی ایسی شے نہیں جڑی زبان نہ کی جائے، نیت عربی زبان کے ارادے نو کہیں جو تہاڈا ارادہ ہے مولوی صاحب نے واز کرنا پھر مولوی صاحب دا واز سننا، ہوں تسی پہلاں بہ کے آندے نیت کی اس گل دی 15 منٹ اسی مولوی صاحب دا، یہ نیت زبان نہ پاویں نماز ہے پاویں حج ہے سارا سمجھ لو، اے نماز بھی جا کرتے نیت کی بالکل بدعت، کسی امام نے دسی میں نے گھٹ گل، جدو اٹھیا وضو کیتا نماز بھی کھڑا اجے نیت رہ گئی، نیت دل دا فیصلہ، زبان نہ پھر اللہ اکبر کہہ یا لبیک، پوچھ لو 2 حج دے اصل طواف تے 3 ہی، باقی اسی جن کر رہے ہو نفل ہے جنہ بھی شوق رکھ، گل سن لو، حج اگر اسی 3 طواف کریے نہ کوئی طواف اور نہ کریے حج ساڈا ٹھیک، اللہ دے رسول علیہ السلام نے نہیں کیتے، امت تنگ نہ ہوئے، ایک جاندیاں اور ایک لوٹ کے ملا چو طواف زیارت، اور ایک واپسی والا بھی معاف کرتا عورتوں نے اگر انہوں حیض آ جان تو چلیے گا معافی، 3 ہی صرف طواف ہے جڑے اصل ہے، اس تو علاوہ اگر شوق ہے کرنے تو نفلی ہے، حج دے نہیں جاندیاں طواف القدوم، طواف الزیارہ اور طواف الوداع، اگر انہیں تے بھی تسی رہو نا باقی نمازاں وغیرہ پڑھیے تو حج ٹھیک ہی ٹھیک، حج نو کچھ نہیں ہے۔ نہیں احرام تے جیسے تسی کنکراں مارنی ہے نا تے قربانی کر دینی ہے، اسے سر منڈاتا نہا لیا خوشبوواں پہنیاں دوجے کپڑے پا لے، طواف زیارت کرن تسی کپڑے اگر نال ہون تو ہے نا ہی کپڑے جانا، وہ احرام وغیرہ ختم ہو گیا،
صرف ایک پابندی رہ گئی خوشبو بھی بلکہ لگا کے جانا. اے خوشبو کا بھی سونا جدوں تسی احرام بننا اس بھی کپڑیاں نوں نہیں بدن نوں خوشبو لاؤنی اچھی خوشبو لاؤنی اللہ تعالیٰ پسند کردا. اور بالکل اس طرح جی بچہ ساڈے جنم لیندا تو اسی انہوں نواؤنا ہے تو خوشبو لاؤنا ہے. یقین جانو یہ ساڈا نواں جنم ہے. اگے جو اسی رہ یہ اللہ کو معافی منگ لیں اسی نئے سرے تو پیدا ہون لگے سانوں بچا کے ایک یہ خوشبو اور ایک زیارت واسطے جان تو پہلا طواف زیارت سی وہ اب احرام کھل گیا نہاؤن دا موقع ملے نہاؤ تو خوشبو لاؤ تو کپڑے دوسرے پا کے جاؤ. اڑے بھی ایک گل ہور بھی جڑی بڑی ضروری ہے بھی یہ طواف زیارت لیے جڑا لکھ دیں نا 12 تو پہلا کر لو نہیں تو دم ہے. اے تسی پلے بنو اگر تسی منا تو جاؤ ہی نہ اتھے ہی ٹکے رہو 12 یا 13 بہتر سے 13 تک رکنا 12 نو شام تک چلے جب کوئی نہیں پھر جا کے کر لو تو مڑ کے مکے ہی رہو نا تب بھی کوئی گناہ نہیں نہ کوئی تمہیں دن ہے رات کر لو اگر دن کر لو. یہ طواف زیارت دا ٹائم شروع ہے گا 10ویں تو ہونا اینڈ کوئی پوری زندگی اگر تھی ٹالو انہوں ٹال سکتے جی مگر عورت نہیں حلال ہو. ایک پابندی رہنی ہے کہ بیوی خاوند نہیں آپس میں سکتے اور سب کچھ ختم ہے. کوئی دین ایڈا تنگ نہیں اللہ دے رسول نے سانو کھلا دی آسان اور سوکھا. پوچھ لو شاباش. ہاں ہاں خوشبو لاؤنی بدن کپڑے نہیں لاؤ احرام چادر نہیں لاؤنی بدن سر نو منہ نو بدن نو لاؤ. مولانا ایک مناسک حج دے وچ اگر کوئی ترتیب ٹوٹ جاندی کسی ویلے اودا کوئی رضا ترتیب تے سوال ہے جناب مناج جدن جانا 10 نو پہلا کنکریاں مارے جمرہ اکبم بعد پھر وہ قربانی کرے پھر سر مناوے پھر موقع ملے طواف زیارت بھی جائے. یہ 4 کم اس طرح مگر اگے پیچھے بھی ہو جان نا بجے کنکریاں مارن والی رہی تھے سر پہلا مناتا یا قربانی جڑی وہ پہلا کرتی بعد یہ ترتیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان دئیے آپ ایسے تو اونٹنی سے سوار ہو کے کھڑے ہوئے بھی لوگوں نے لبنا آسان ہو. ادھروں ایک آدمی آیا یا رسول اللہ میں تو اجے کنکریاں مارنیاں سی سر بھی منا بیٹھا کسی نے آخیا میں تو قربانی کرنی تھی آ کام پہلا کرے. وہ اس دن سرکار دواروں میں فضا بھی امیر سارے کیوں آخیا میں جو ہو گیا جڑا رہتا وہ کر لا ذرا نہیں آخیا بھی تینوں تاوان پی گیا یہ سانوں اجازت دیتی کہ ترتیب سنت ضرور ہے مگر یہ الٹ بھی کر لو تو خیر کام یہ سارے پورے کر ہاں پوچھ لو. زیادہ نمازاں تو چونکہ اسی انہاں اماماں دے پیچھے پڑھنی جڑے مقیم ہے وہ پھر پوری پڑھنی جڑی اپنی کر لے پڑھیے یا سارے چونکہ امامت کرائے پھر کسر ہے اب جنہ نمازاں دیا 4 رکعتاں ظہر اثر اور عشاء یہ 2 پڑھنی ہیں باقی فضل بھی 2 ہی ہے تو 2 سنتاں ہوئے باقی نفلاں چو آپ نے جو نا عشاء دے نال وطر پڑھے ہے اور سفر کوئی نہیں پڑھیا مگر نال دے پڑھتے تھے آپ نے انہوں نے منع نہیں کی. اس کو اگر پڑھ لیے نا موقع ہوئے اسی سنتاں نفل پڑھ لیے تو حرام کوئی نہیں. ان آپ نے اتنا ہی کیتا 2 فجر دے سنتاں 2 فرض 2 ویلے 2 فرض 2 اثر ویلے 3 مغرب عشاء پڑھ کے نا 2 اس تو بعد آپ نے اس سفر سے نہیں بات نہیں کپڑے نہیں لاؤنی بدن نو نہیں پھر حرام ہے. احرام جدو لبیک کہنے تو پہلا نہا کے بھی لا لی نا جدو لبیک علم شروع کرتا ہون نہیں 40 دن میرے بچے ایک تھا نہیں نہ رہنا مکے رہے پھر مینا نو دوڑے پھر مدینہ شریف چلے گئے اس ایک جگہ ٹھہرنا ہوں تب سی نا وہ سفر ہی سفر رہنا آن گئے ہاں انہوں پیچھے جڑیاں اماماں دے پیچھے پوری مسئلے کی گل ویکھ لو بڑے بڑے نیک لوگوں بھی کئی مسئلے معلوم نہیں ہوتے تان نہیں ہوتا مگر من لینا چاہیے. ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حضرت عبداللہ یہاں تو وڈا کون ہے سارے سردار ہے مگر یہ آدھے سی بھی نہ احرام بننے لگیا خوشبو لاؤنی ہے نہ کنکریاں مارن تو بعد طواف زیارت میں جان لگیا لاؤ. یہاں کے پوتیاں نے نا پھر عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم ادھر وہ نام ہی عبداللہ سے انہوں نے دعا نے نا پوچھا یہاں نے آخیا نہیں تھی خوشبو نہیں لا سکے. انہاں چیچا پھر پوتے نے نا بھی میں کہاں تو بڑی شاید ناراض بندہ بھیجا مسئلے نبی کی گل عمر ممی کا حجرا نال سی مسئلہ سنا لیا آخیا جا اما پوچھ کے آ بھی عبداللہ کیا کہہ نہیں لا سکتا. اما نے بول کے آخیا بھی جی نہ پتا ہوئے بندہ پوچھ لے کہ میں تو خود حضور نو احرام دے موقع سے
آپ خوشبو لائی ہے طواف زیارت میں جان تو وہ پھر سالم بولیا پوتا اے بیٹا اصل دین انہیں باپ بھی کول بیٹھا سی دادے کا پتا انہیں آخیا سننا تو رسول اللہ حق کو نہیں ہوتا جب نبی پاک کے طریقے کا پتہ لگیا تو حق وہ ہی ہے وہ پیروی کی ہے دادے کی کرنا ایسے تے آؤ کہ جنہوں رسول منیا نا انہوں اپنی کرسی سے بیٹھا رہے امام اور عالم دے تھلے آ یہ پاوے ایویں کوئی بولتا ابو حنیفہ نے علم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل سارے سر تاج ہے مگر ایڈے ہی ہوں غلطی تو پاک کہ دونوں شاگرد کیوں مخالف تیسرا حصہ مذہب کا جڑا نا فقہ حنفی پڑھی جاؤ ابو یوسف نے کچھ کرنا محمد نے اختلاف کری جانا تو آگے نہیں ہے امام صاحب کوئی گل نہیں اور کنیا مسئلے عالمہ نے منیا تو واقعی انہوں کی گل ٹھیک ہے امام صاحب کی کوئی نہیں بے ادبی بھی حرام ہے کہ اسی کسی عالم کی کوئی گل نہیں ٹھیک کیا جی بدی یہ بھی اپنے آپ کو تباہ کرو ادب کرو رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں کا احسان منو مگر حکم وہ منو جن اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سارے منع والے آدھے جی حنفی دی عورت دستانہ جڑی پہن سکے احرام حالانکہ کلیئر حدیث حضور نے دو شایں منع کی انہوں نے اور کچھ منع نہیں یہ زیور پہنن یہ خوش اپنا ہور پورا لباس رکھن دو ایک گاؤن نہیں پہن سکتی جڑی پہن جائیں منہ نہیں ٹکیاں برقع ہو نہیں یہ برقع بالکل فیشن ہے اور یہ زینت کا لباس ہے یہ عام حالات اتنے آخیا درویشی کا سفر ہے یہ لاؤ چادر لے کے نا سادہ وہ اگر تھی ویکھنی جب کوئی مرد سامنے آ رہا اگر منہ چھپاؤنا چاہے چھپا وہ پھر پابندی نہ لاتی تو منہ چھپاؤنا تو کوئی ایسی لکڑی وغیرہ ہونی چاہیے کہ چہرے ٹچ نہ کرے کہ یہ بھی بےحودہ کرے بشک کو اپنے چہرے لگے منہ چادر نہ چھپا سکتی ہیں جہاں مسکر نہ کہ برقع پہن لی یہ کپڑے لا دیں تو دوسرا دستانہ حضور نے کیا یہ ہونا دے برقع ٹھیک ہے دستانے عورتیں پہن سکتی ایک حدیث کے دو ٹکڑے تھی برقعے نہیں منتے جی ول کفا ہے ساتھ ہی حضور نے کیا بھائی دستانہ نہیں پہن سکتی باقی مردوں سانوں حکم ہے جتی جو پہنو جہاں ٹکنے لگے رہو یہ بھی اسی مصیبت پڑے من تھی سارا چپڑا لئیاں ہونیاں کسی کی ودر ٹوٹ جانی ہے کوئی انج ڈگتا پھرنا قطن اسلام سے کوئی حکم نہیں تھی پیر کی چھت نہیں کرو مسئلہ سن لو درمیان سے آ کے اور اتنے سارے اس دور سے ایسے کراچی کے بڑے عالم ہے بریلوی مولانا غلام سیدی اللہ انہوں کی حفاظت کرے انہوں نے بہت صفحے اس سے لکھے صحیح مسلم کی شرح سے یار کہڑے دین تو تھی کر لیا بھی لوگ جڑے وہ اس طرح کے پیروں والی جتیاں پاؤ اور اینی بڑی حاضر عمر رب کی توفیق نہ کی کبھی میں بند جتی تو بغیر نہیں گیا کہ کیوں جی انہوں لوگوں نے منع بنا لیا حضور نے آخیا موزہ نہیں تھی پہن سکتے جراب جہاں ٹکنے نہ ٹکے جان اور اگر تمہیں موزہ نہیں ملیا تو تھی پھر انہوں پہن لو مگر ٹکنے تو تھلے کٹ اینا تھوڑا جہا کر دو جاکو بندہ بند ہی رہے پیروں کی چھت کی فکر کوئی نہیں گٹے نہیں ہونے چاہیے یہو جی جتی ہونی چاہیے عورتوں نے جائز کیا عورتوں نے کیا ہے جراب بھی پہن لین موزہ بھی پہن لین یہاں نے چکی صرف ہاتھ دستانہ اور ایک گاؤن جڑا ہے نہیں چادر نہ پردہ کرنا تو کر جڑا اسی منا جانا عرفات مدت ہے وہ میرے بھائی کسر ہی کر وہ تھوڑے دن یہ وقت دو دو رکھتا ہی پڑھنیاں مغرب دیا تین اتنے یہ گل ہوں تھی پوچھی نا اصل گل ہے بھی میدان منا عرفات مزدلفہ دیا نمازاں سفر پروں نہیں یہ جڑا کسر کی بحث ہوتے وہ کسر نہیں وہ جی جمعے والے دن زور کی بجائے دو رکھتا رہ گئی نا اتنے کا نسخ ہی ہے پاویں وہ منا چ ہی وسدا نا انہیں دو پڑھ وہ بھی پوری نہیں پڑھ سکے لوگوں نے سفر کا چکر چلا کے پھسے اتنے سفر سفر کی کوئی گل نہیں مکے دے رہن والا ہوئے باہروں آیا ہوئے اتنے ہی رہ رہے اج کل مکان اتنے بھی ہے انہیں بھی اس دن جی نماز پڑھنی نا دو دو رکھ اتنے بھی عبادت ہی مقرر ہوئی بھی اتنے نا لمبی چوڑی پڑھو دعاواں وقت گزارو ہاں جی سر ٹکنا جڑا ہے بالکل آرام کی حالت منع منہ ٹک سکتے اگر گرمی یا کوئی بعد موقع گرم موسم سے لواں وگدیاں ہوں تو الحمدللہ ٹھنڈ والا تو پھر صحابہ کرم اینا منہ چھپا لیں کپڑا اگے کر لیں جی سر تو بچ لیں ستیاں ٹکیا جائے تو کوئی گل نہیں ابھی ستے ہیں نا تو بے خیالی کپڑا اتنے آ گیا تو ڈن شن کوئی نہیں پہنا جدوں ہوش آئی لا دیتا یہ دم جڑے تھی نجات پاؤ دم کوئی نہیں جی فرماؤ کر بات اس تو یہ آخیا وہ پابندیاں جی کھڑے ہو تو چھڈو دیوانہ وار گھومو کدی دیوار نہ چمٹ جاؤ ہوں میں تمہیں ملیا کئی محبت والے گل لگتے کئیاں کا جی چاہتا بھی یار اللہ اگر نظر آتا تو وہ ہاتھ نہ چاہتے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آخیا میں نظر نہیں یہ سنیا چاہنا مگر جب تھی حجر اسود سے ہاتھ رکھو نا تو تھی یہ یمین اللہ سمجھنا یہ میرا ہاتھ ہے جی میرے خدا کا سجا میرا نام صافہ کرو اور گل ملنے کی کسر آخیا دروازہ نا بیت اللہ کا
یہ بائیں سائڈ جی اتوں لے کے حجر اسود کا کونا یہ ملتزم ہے. ہر جگہ تھی ویکو رو چمٹے غلط چمٹن موقع ملے. یہ طواف کا کوئی حصہ نہیں. دن رات جدوں وقت ملے تمہیں چاہیے جا کے اس دیوار نہ لگ جاؤ سنتری جتنے کھڑا وہ سینہ لاؤ اور افطار لاؤ. یہ ملتزم کیا گیا کہ چمٹن کی جگہ. اور اللہ تعالیٰ یہی سمجھتا کہ جی میرے گھر آ کے انہیں مان کا کر لیا ادا کا درجہ. حتیم جا کے جڑے پڑھنے وہ میرا بچہ کوئی حج نہیں نہ عمرے کا حصہ وہ وکھرا بھی جدو کسی موقع ملے وہ 2 نہیں 4 نہیں جن مرضی مگر ویکھنا ہی چاہیے. ہور لوگ بھی شوق رکھتے ہیں. یہ مقام ابراہیم سے پڑھنے طواف دے جڑے نا وہ سن لو نا تو کوشش یہ کرے جس اس کٹہرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نا وہ پیچھے کھڑو کے پڑھے. بالکل یہ ہوئے جن ابراہیم علیہ السلام امامت کرا رہا ہے میں انہوں کے پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا. جی سمجھے اتنے جگہ نہیں تو برآمدیاں تک پیچھے دور چلے جاؤ. مگر ہونا یہ چاہیے کہ تھی کھڑے ہو تو وہ مقام ابراہیم ہی سامنے آئے تو بیت لائن یہ بنا لو پوری لائن ایک بن جائے. پھر کوئی نہیں دور بھی ہو تو خیر ہی خیر. اور یہ بھی نہ گل بنے تو پاوے کر جا کے بھی 2 رکعتاں طوافیاں پڑھ لو نا تھوڑی چھٹی رہ گئی بہت. مگر کوشش یہ کرے کہ یا بالکل وہ قریب یا دور بھی ہوئے تو انہوں سیچ رکھ کے نا پڑھ. ویسے تو 12 ذوالحج دی رات کو جڑی کینکریاں مار کے حج کمپلیٹ ہو جاتا. 13 ذوالحج دی کینکریاں جو صرف سنت نے اصل سے بیٹا جڑی 13 نو حضور پاک گیا صحابی کوئی نہیں 12 نو گیا. اندر سارے کالے پی جاندے تنگ آئے ہوں حج تو نٹن کی کوشش کرتے. اجے شام نو مغرب دی اذان بھی نہیں ہوندی نہ اعلان. یہ پہلے ہی اپنے خیمے تو نہ بوریا بس بن گئی بساں بہ جاندے ہیں. یہ بھی بالکل جرم تو جتنے تھی ٹھہرے جے نا اتوں ہلنا نہیں جب تک نہ توپ نہ چلے کہ واقعی وقوف کا وقت ختم. یہ کالے پین کی لوڑ نہیں. وہ کدوں یعنی کہ وہ آپ اس بالکل توپ چلتی ہے اور پتہ چلتا کہ سورج وقوف ایک گولے دی آواز گوڑے کی آواز. 12 دی رات عرفات 12 کی گل سن لو. 12 نو جڑے آدھے جا سکتا واقعی قرآن شریف نے آخیا جڑا 2 ہی دن رہ کے چلا جائے جا سکتا. یہ جائز ہی کیا. وہ پھر آپ پابندی لگائی کہ جی سورج غروب ہونے تو پہلا میدان میراج تو نکل جائے نا پھر جا سکتا. اگر سورج ڈب گیا پھر 13 تک رہنا پڑنا. نہیں یہ کوئی گل بے شک سورج ڈب جائے ارادہ ہی ہو گیا بچارے جانا وہ دنے چلا جائے یا سورج ڈبے چلا جائے کوئی رہنا ضروری. مگر جن نے نیت کر لی ہے اتنے رہنا چاہیے یہ 13 تک رہے. کیونکہ نبی علیہ السلام آپ کے ساتھی سارے 13 تک ہی رہے. بہت ہاں کرو نہیں بالکل سونا جائز ہے. حرام اسی طرح جڑا وہ لا کے بھی تھی رکھ لو نا. تیڑ کی چادر تو نہیں نا لا سکتے ننگے نہیں اتلی جی وہ گرمی لگے یا لا کے رکھنی لا دے. آرام پہ جڑا جدو ہوں تو 4-5 گھنٹے کا جہاز جانا اترنا جا کے حج کے دوران جڑا وہ 5 دن 8 نو تھی بن لینا 8 9 10 11 12 5 تے رہنا ہی رہنا. جی 13 تک بھی رہو تو نہیں وہ کھل جانا. جیسے تھی مناج کنکریاں مار لی قربانی ہو گئی. وہ حج دے سارے ہی ہے. وہ کپڑے چینج بھی کر سکتے اسی نویں چادر پہن لیے یا اتار کے بھی رکھ دئیے نا اتلی چادر گرمی لگ رہی وہ بھی ہوا لین لی اتار دیجیے وہ بھی کوئی ڈر نہیں. اور آرام کی حالت اگر تمہیں نہاؤن کا موقع بھی مل جائے نا کیونکہ کئی جگہ غسل خانے بنے تو خوشبوئیں وغیرہ تو بغیر سادہ پانی نہا لو یہ بھی جائز ہے نہیں بھی حرام ہو گیا. 2 صحابی جھگڑ پے. حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے بے حرام چیز آدمی نہا سکتا. مصور بن مخرمہ کہنے لگے نہیں نہا سکتا. انہاں پھر آخیا بھی یہ حل تو ہوں جنا کسی وڈے صحابی کو بھیجیے. حضرت ابو ایوب انصاری حل بھیجا جڑے حضور دے میزبان سی جنہوں کے گھر حضور مدینے ٹھہرے. وہ اس لیے کنویں سے نا کپڑا انہوں نے کیتا سی پردہ تو اتنے نہا رہے تھے. آرام انہیں پتا انہیں جا کے آخیا کہ بن عباس بھیجا تو مصر نے بھیجا. انہیں جھگڑا ہو گیا. انہیں تھلے ذرا کپڑا کر کے آخیا ویخ حضور پاک نے آپ بھی غسل کیا سانوں بھی اور جداں دا مرضی مل مل کے اسی نہائیے نا وال سارے بھی ڈگ جاتے صرف خوشبو نہیں استعمال کرنی. انہیں آ کے جیسے دسیا تو پھر حضرت مصر کہنے لگے آج تو بعد ابن عباس میں نہیں کرنا بحث کرنا یار تو سچا نکلا میرا مسئلہ بھی غلط نکلے. تو سادہ نہا لینا کوئی ایج شکر کرو. ساڈا آرام چھوٹا ہے
پہلے جڑے آرام سی توبہ توبہ بال بڑھ جانے جوئاں پی جانیاں کئی مہینے دے سفر ہونے کوئی پیدل آ رہا کہ اونٹاں دے اور ہن بھی میں نہ مکے جا کے یا جدے جا کے جدوں ویکھی جا ابراہیم علیہ السلام جدوں کعبہ بنایا تو اللہ نے آخیا دن فناس بلائے تو اعلان کر دے سارے مسلمانوں کہ حج نہیں آؤ. ابراہیم علیہ السلام بھی آخیا بنا اتنے کوئی چشمہ نہ باغ ہے نہ کوئی سیر افزا شہ ہے اتنے اجاڑ چ لوگوں نے کی کرنا ہونا واج نے خیر اجاڑ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جی گل کیویں سچی ہوئی اسی خرچے کہ اللہ نے آخیا یا تو کرے جا تو کہہ دے لوگ پیدل بھی آؤ گے والا کل ضامر کئی اونٹنیاں دے بیچارے سفر کر کے آؤ گے اونٹنیاں بھی آخیا ضامر اینی دوروں بیچارے آنے ہیں کہ اونٹنیاں دے بدن جڑے نا وہ حصے پی جانے کمزور ہو جانیاں سفر کر کے یا چینا من کل دے فجر نمیک اور ہر پاسوں جدھر تھی ویکھنا نا سارے پاسوں تو قافلے آ رہا ہے اور اینے زیادہ آنے ہیں کہ رستے گہرے ہو جانے سڑکاں ڈونگیاں ہو جانیاں تو فکر نہ کرو ویکھ لو جہاز اتنے بکھرے لئی آؤندے ہیں سمندری جدا لئی آؤندے ہیں پیدلاں دے قافلے الگ ہیں بساں الگ مرد ہی مرد عورت ہی عورت نظر آ رہا آخی نے ویکو اس آدھا میں اور حاجرہ اور اسماعیل ہیں کی لینا انہوں لوگوں نے بظاہر اتنے کوئی کشش نہیں کہڑی شاہ جڑی ویکھنا مگر اینی بڑی بہت میرا کر رہا دیوانے نے سنیا بھی تیری شمع جلدی تھی جانا قربان کر اے جا چکر لاؤنے ہیں بالکل اس طرح جی پروانہ شمع سے گھومتا وہی ابھی بیت اللہ سے گھومتے ہیں وہ سڑ جاتا ہے سانوں بھی حکم ہوں بھی ہے تو تھی سڑنا سی حق تھی اسماعیل کو چھڑی تمہوں پھر دی مگر میرا احسان ہے کہ تاری جگہ بکرا لٹا یہ ہے تو ہی ہے اسماعیل کی جگہ بمبا جڑا اسماعیل ہی ہے میری مہربانی ہے جڑا جانور رکھے ہی ہیں یہ تو اسحاق ہی ہے تو دوسرا ہی جڑا آیا صرف یہ سمجھ میرا اللہ نے رعایت کرتی ہے ورنہ دبا اپنی تما اور لالچ میں کر یہ چھڑی میرا نہ پھیری اپنی میں مار کے جا کہ میں قربان ہو چکا میں انہوں لوگوں نہ لڑنا دینا کسی فساد سے سارا بدل کے آؤ نہ تو پھر گل ہے جے حج کر کے مڑ کے ادا دے ادا وڈی گل ہے جی علماء اسلام نے لکھا کڈی گل ہے ایک نماز بھی حج کے سفر سے رہ جان کا ڈر ہوگا نا وقت سر نہیں پڑھی جانی قضا ہو جانی کہ حج اتنے حرام تو حج نہیں کر سکتا بندہ نماز ہی نہیں وقت سر پڑھی حج نو کی کہنا ایتوں اندازہ کرو بھی جہے پڑھا پڑھتے ہی مڑ کے آ کے وہ مکے کی لین جاتے ایک وڈی مسجد ہی ہے نا اس مسجد تھی کی لینا جو نماز نہیں پڑھی نماز خدا کا نہ مننا دے نہ سفر تے نہ مڑ کے آ کے پیچھے جے رہ گئی نماز نہیں چھڑنی وہ صحابی کی طرح ہو جاؤ جہاں ذکر امام ابن حجر نے کیتا کہ جوں اسلام لیا انہوں نے اسی تو وقت سر بھی تیار نہیں کسے نماز کا وقت نہیں انہیں آن دیتا جس تو پہلا وضو کر کے تیار نہیں پہلا وضو کر کے تیار ہوں جو ادھر اللہ اکبر ہوئے ادھر انہیں سنتا ہی دیکھتا سنتا پہلا مکارنی مڑ کے جا کے جو انہیں آخیا یار پھر اسلام ہے کوئی جو ادھر آدمی نے آواز دیتی جو وقت ہو گیا تو میں وضو کر کے تیار ہوں اے اصل اسلام نماز کے بارے سے آدمی دیوانہ ہو گیا کہ نماز نہیں مس ہونی چاہیے ورنہ دین کا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کرتے گئے خون بہندا سی 3 دن رہ اور پھر بے ہوشی ہوگی بہت کہ فجر کی نماز کا وقت سی آدمی نے آ کے ذرا ہلایا تو آپ نے پوچھا بھی لوگاں نماز پڑھ لی انہوں نے کیا وقت جانا سی آپ نے نماز جی تھی اشارے نہ پڑھی تو نالے کلمہ کہہ گئے سارے سب کے کن کھولنے لا سہما فی الاسلام علم اللہ صلاح جہاں نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام کہڑا حصہ ہے کہدا اسلام ہے اور نال دعا منگی برلا میں ہوں بے ہوش ہوں جانا جے میری موت ہی لکھی ہے نا اس تو پہلا مینوں موت دے دے میری کسی وقت کی نماز قضا لا اللہ کی بے شمار رحمتاں اے دین مسلمان کہلا کے نماز نہ پڑھ کوئی کوتاہی جے پیچھے ہوئی نا ہوں میرے بھن بھرا بالکل تہیا کرو بنا یہ سفر تے نہ واپس آ نماز جڑی یہ اپنی غذا بنا دینا بھی جی آکسیجن تو بغیر اسی زندہ نہیں نا نماز نہیں سارا دین کوئی اللہ توفیق ہے نماز ہی پکی حج تو کوئی سیکھ کے آنا دے ورنہ کوئی نہیں بخرے عیسیٰ اگر بمکھڑ ود کیوں بیاج ہنوز خر باشد بے گدا عیسیٰ علیہ السلام دا مکے گیا مڑ کے گدا ہی وہ انسان ہی سی بنیا ادا دے نہ ہوئیے پیسے بھی گوائیے تو پھر تر کے آ گئے بدل تہیا کر کے مولا پچھلی نہیں معافی تو گاں اسی تیرا حکم منا جی میں دسیا کہ عمر المومنین عائشہ رضی اللہ اپنے جڑے سی نا انہوں سوار کراؤندے اتارتے وہ ننگے ہو جاتے سی نا انہوں نے پھر کیا کہ تبان پہنو صحیح بخارے تھا اندر ویر پہنو یہ کر لینا چاہیے میں کبھی نہیں اس طرح کیا ہمیشہ انڈر ویر ہونے میرا تیار ہے پہلا پہن لی جائے بے پردہ نہیں ہونا چاہیے یہ جائز ہی جائز
نہیں ਚੱਪਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੁੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਟਖਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ। ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਥੈਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਖਾਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਨੰਗੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਬਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ। ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਥੈਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ। ہاں سنو ہاں جی رولا پی گیا، چپ کراؤ نا، چپ چپ کراؤ سارے، پہلے کہو نا چپ کرنا۔ کھانا مل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ توجہ ذرا ادھر ہی رکھیں۔ کھانا ملے گا بالکل، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، من سرت ہے۔ میرے بھائی نے سوال کیا نہیں سب صابن نہ آ سکتا، خوشبودار صابن نہیں تلاش کرنا، سادہ صابن جڑے نے بشک مال کے لاوے، خوشبودار تو بھائی پڑھ سکتے۔ حرم شریف سارا جڑا ہے نا، یہ اسی سمجھتے جڑی مسجد ہے یہ حرم شریف ہے، نہیں 9-10 میل کا رقبہ جنہوں نے سارا حرم شریف ہے۔ جی حضور دے زمانے چھوٹی جی مڑ کے ود دی گئی بادشاہ دے، یہ جنی مرضی ود جائے مسجد حرام، اور اس تو باہر بھی اسی مکے کتے نماز پڑھیے حرم دے اندر سب دا لکھ دا ثواب۔ ایویں اپنے محلیاں چ دوڑن دی لوڑ نہیں، محلے جڑی مسجد اتنے پڑھو بھی لکھ نہیں۔ طواف کرنا تو سوائے مسجد حرام، طواف کرنے کا ارادہ ہوا پھر اتنے آؤ اور کتاب چ ہوں کرنا نا۔ میں اج ہی انہوں نے پوچھتا رہا مسجد والے جو یار وہ مولانا امین صاحب نے میں دیا، وہ اپنے دوست ہیں انہوں نے چھپا دینا، مسجد جو لے لو دا کرا تم بات حجے مسنون رکھنا، بس چھوٹی جی جیب چ جو لکھا نا وہی ہے جڑا اللہ کے رسول نے کیا۔ مولانا صاحب خانہ کعبہ کی دیواروں پہ جو ہے وہ خوشبوات لگی ہوتی ہیں، تو کیا اس سے چمٹنا احرام کی حالت میں درست ہے؟ یہ بڑا عمدہ سوال ہے، اس کو سن لینا بھائی، سنیے ذرا چپ کر کے سن لو۔ ایک دیوار کعبہ پر بھی خوشبوئیں چھڑکی ہوتی ہیں اور حجر اسود پر بھی چھڑکی ہوتی ہیں، اس لیے کئی پھر علماء لکھ دیتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ نہ جن کو حجر اسود کو ہاتھ نہ لگاؤ، بہت سادہ خوشبو لگ جائے گی۔ اس خوشبو کا کوئی ڈر نہیں، حضرت چانسلر جی یہ سب لگی ہوتی تھی، وہ چمٹتے تھے۔ یہ وہ خوشبو نہیں جو ہم اپنی مرضی سے لے کر اپنے پر ڈالتے ہیں، منع وہ ہے۔ کعبہ کی دیوار سے لگ جاتی ہے، حجر اسود لگتی رہے، کوئی ڈر نہیں، آپ اس کو چومیں، دیواروں سے چمٹیں، اس خوشبو کا کوئی خطرہ نہیں۔ خود نہ اپنی مرضی سے اس طرح نہ ملیں اپنے۔ اللہ بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ سب کا سفر جو ہے نا آسان کرے، مناسک صحیح ادا ہوں، قبول فرمائے، باخیریت آپ واپس آئیں۔ کوئی سوالات کر رہے ہیں یا ریکارڈ کر رہے تھے نا، پھر لوگوں تک پہنچ جاتی نا بات۔ وہاں جا کے نا بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، اب بھی جو بھی ذہن میں آ رہے ہیں آپ پوچھیں۔ آپ کے لیے خوشخبری، میرا نمبر بھی ان لوگوں سے لے لیں، میں وہیں ہوں گا انشاءاللہ۔ 4 اکتوبر کو ادھر سے چلے جائیں گے، میں نے پہلے آپ کے لیے انہیں پکڑ لیا، تو انشاءاللہ ادھر آپ کا ایک پروگرام ضرور مولانا سے لیں گے۔ نہیں میرے تربیت سے کرائیں سارے کو، آپ کے ہوٹل میں انشاءاللہ مولانا کا پروگرام، آپ کے ذہن میں جتنے سوال آئے ہیں بے شک آپ سے کلیکٹ کرتے رہیں، جو جی جائے پوچھیں۔ بات ہوگی جو دلیل سے ثابت ہے، جو دلیل نہیں اس کی وہ کوئی بات نہیں۔ خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بار بار نصیب کرے، مولانا دعا کروا دیں۔ بار بار اللہ نصیب کرے۔ بس ایک بات کیا کر دعا کروں کہ کتنے ہم جائیں گے اللہ پناہ دے جو حاجی نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کئی لوگ لمبا سفر کر کے آئیں گے، بال بکھرے ہوں گے، ہاتھ اٹھا کر یا رب روئیں گے، مگر اللہ کہے گا تمہاری خوراک حرام، تمہارا لباس حرام، تمہاری غذا، میں کیسے تمہاری دعائیں۔ تو کچھ جا کر بھی مردود رہیں گے، اور کچھ یہاں بیٹھے ہیں، جیسے رسول اللہ جنگ تبوک سے لوٹے تو آپ نے فرمایا مدینے میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک قدم ہمارے ساتھ نہیں کرتے، مگر جہاں جہاں میں گیا اور میرے ساتھی وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ لکھے گئے ہیں،
ان کو اللہ نے میرے ساتھ مجاہدین میں لکھا. کوئی جانے کے بعد ہی منافق رد ہو گئے. کوئی گھر میں بیٹھے تھے اس لیے کتنے میرے بھائی بہنیں بیچاروں کے پاس سرمایہ نہیں, مگر وہ ہم سے زیادہ تڑپتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دیتا تو ہم ضرور جاتے. یقین جانے وہ نہیں بھی گئے نا تو ہم سے شاید زیادہ وہی خوش قسمت ہوں. اللہ ان کو سچے حاجیوں میں لکھ لے گا کہ یہ بیچارے ترس لے رہے, ان کا جی چاہتا تھا نہیں جا سکے تو قصور نہیں, بیچارے بے بس سے, مگر ان کا شوق جو اللہ اس کی قدر کرے گا. بالکل اللہ انہیں بہت بڑے انعام دے گا. آپ اپنے دل میں یہ شوق تازہ رکھیں کہ ہر سال اللہ نصیب کرے, اور اگر موقع دے اللہ پاک آپ کے پاس کچھ زائد اپنی بجائے کسی اور کو بھی بھیج دیں, وہ ساتھی جائے گا تو اس قربانی سے بھی آپ کو 2 اجر ملے گا کہ کسی اور بھائی بہن کو کرا دیا. صاحب آپ آ جائیں, وہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے, کچھ دوست آتے جائیں, ٹیسٹ بھی ہوتا جائے. ہاں ہڈیوں کے ٹیسٹ کے لیے باہر انتظام ہے. اللہ رحم فرمائے. خیر دعا کروا دعا پہلے دعا کریں. چلو کوئی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من ذلات القبر. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. خیر سے رکھے اللہ تعالیٰ. کرا اور اللہ تعالیٰ سے بات